امین ہیں اور امام اعظم ہیں۔ پچھلے جمعہ المبارک کے اندر محرم کے اندر یہ منکرات ہوتے ہیں، جڑے حرام کام ہوتے ہیں، ناجائز کام ہوتے ہیں، انہوں کا تذکرہ کیتا ہے، غالباً 9 کاموں کا ذکر کیتا ہے، جس سب تو پہلے یہ ہے کہ کسی کی پیدائش تہوار منانا، 2 دن سے پہلے چھٹی کرنا، مردوں کا قبرستان رہنا، عورتوں کا قبرستان رہنا، اور اس نے حصول برکت واسطے زیادہ خرچ کرنا، دکان بند کرنی، سبیلہ لاؤنیاں، راستے بند کرنے، اور شہداء کی تعزیت و قربانی کرنی۔ آج انشاءاللہ اس گل میں اگر چلائش انشاءاللہ ایک کام باقی رہ گیا وہ انشاءاللہ آج بیان کرے ساں۔ اللہ تعالیٰ سارا نو کرنا سنگا مالی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 9 کام پچھلے ہم لاک ڈاؤن کا ملا ہے، وہ ہے نماز نہ پڑھنا۔ ویسے تو سارا سال نماز کی کمی ہوتی ہے، پڑھنے لڑا کے اندر حضرت اسلام نے فرمایا کہ نیکی زیادہ کرو، نماز پڑھو، نوافل پڑھو، صدقہ خیرات کرو، لیکن یہ جڑا ہے جڑے بندے محرم کے اندر سپیشل چھٹی کریں اور اس دہاڑ انہوں جلوس کروائیں، تعزیت کروائیں، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ جڑے لوگ اتنے تعزیت یا جلوس کے منتظمین ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ میرا دعویٰ انشاءاللہ اور میری دعویٰ انشاءاللہ سچا ہو سی، کیونکہ وہ ساری دیار اس کام میں مصروف ہیں، پیٹ پردی میں مصروف ہیں، ماتم میں مصروف ہیں، انہوں نے نماز کتنے پڑھنی بلکہ نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کرنی۔ 11 نمبر پہ نوافل پڑھنے اور مسیح پڑھنے، اس تہوار کو خاص طور پہ کام کیا جاتا ہے کہ کسی کی شان میں کوئی بندہ فوت ہو وجے تو اس کی شان اشعار پڑھنے، ایسے اشعار پڑھنے کہ جڑے اس وہ تعریف ہوتی نہیں ہے، اور شعر جو تعریف ایسی بڑھا کے غلوم کر کے گل بتا چڑھا کے بیان کی طرح ہے، اور اس نوا آدھیں اور اس کو یاد کر کے لوگوں کو رلایا رہتا ہے، روایا رہتا ہے، اور اس طریقے اس کی ساری جو کام ہوتا ہے نوے کے مرثیے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں بھی ناجائز ہیں انہوں کاموں کے۔ اور 12 نمبر پہ کالے کپڑے پانا۔ آج کل سارے سنی مسلمان بھی یہ کچے پیڑے لوگ ہیں وہ بھی انہیں کاموں شروع ہو گئے ہیں کہ کالے کپڑے پانا کوئی گناہ تو نہیں، ٹھیک ہے گناہ نہیں، اور آپ نے منع بھی نہیں فرمایا کہ کالے کپڑے نہ پاؤ، لیکن یہ ہے کہ انہوں لوگوں نے اپنا اشتہار بنا کے دیا، اپنی پہچان بنا کے دیے، انہیں جا رہے ہیں خصوصی طور پہ کوئی نہ کمال اہتمام کریں گے، کالے کپڑے اہتمام کریں گے، بلکہ میرا تو ذاتی خیال ہے کہ وہ نوے جوڑے سے پہنے، اور نوے جوڑے سے آ کے کہ وہ پہنے انہوں نے حرم میں انہیں جا رہے ہیں خاص طور پہ انہوں نے آپ نے اشتہار بنایا ہے، اپنے مسلک کی پہچان بنائی ہوئی ہے، اپنے مذہب کی پہچان بنائی ہوئی ہے، اور انہوں نے پہکاوے کے بھی آ کے سارے مسلمان برادری وہ شامل تھی میں نے کئی دیکھا دیکھی شامل تھی میں نے کئی انہیں سوت لگے میں نے کئی شغل پا گئے ہیں، یعنی اس طریقے سارے مسلمان برادری انہوں کو میں نے شامل ہونے پہ انہیں بجنا چاہیے اور انہیں شیار نہیں بنانا چاہیے، انہوں نے مشابت نہیں کرنی چاہیے۔ کالے کپڑے ہر دم پاؤ کوئی منع نہیں، لیکن یہ لحاظ نے خاص طور پہ اپنے موبائل برا یا جتنے مسلمان ہیں انہیں نہیں پانے چاہیے تاکہ انہیں مشابت ہوتی ہے۔ اور 13 نمبر پہ 4-5 الٹیاں کرنا، الٹیاں کر کے سننا، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے فوت ہیں، آپ علیہ السلام کی بیٹیاں فوت ہوئی ہیں، جید صحابہ کرام فوت ہیں، جید صحابہ کرام شہید ہیں، آپ نے غم کا ایک طریقہ نہیں دسا، نہ آپ علیہ السلام نے اس کا عمل کیا ہے کہ غم اس طریقے ملاؤ، 4-5 الٹیاں کرو، دال کھاؤ گی، چولہے کی پکی چیز نہ کھاؤ گی، یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ علیہ السلام طریقے تو ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ میت رحمت کی دس رہی ہے۔ میت واسطے دعا کرنی چاہیے، اس واسطے دعا لیے
وہ زیادہ ضروری ہے انسان کرنی چاہیے اس واسطے. چوتھے نمبر پہ اپنے رخسار کو پیٹنا، اپنے چہرے کو مارنا، اپنے سینے کو مارنا. یعنی آقا علیہ السلام کے فوت کی جتنے اپنے صحابہ کرام فوت ہیں، آپ کے بعد فوت تھے، آپ نے ایک طریقے استعمال نہیں کیا کہ آپ نے چہرے میں پٹا ہوئے یا رانہ سے پٹا ہوئے، سینے سے پٹا ہوئے. کوئی بھی آپ علیہ السلام کے ثبوت نہیں ملا صحابہ کرام کو کے ثبوت. یعنی آپ علیہ السلام کی فوت کی شیڈول آئی وہ آئی کہ اس پر تعزیت کرنا اور میت پر دعا کرنا اور میت پہ جو صدقہ کرنا، یعنی یہ چیزیں انہوں نے فائدہ نہیں دیا. اور انہوں کی شان قصیدے پڑھنا، یعنی اعتمادم کرنا، انہوں کی شان قصیدے پڑھنا، سر مٹی پاؤنا، منہ پٹنا، سینے میں پٹنا، یعنی یہ ساری چیزیں ہیں آپ علیہ السلام کے سنت کو ثابت نہیں ہیں اور نہ ہی سانو کرنی چاہیے اور نہ ہی نہ چیزوں کا فائدہ میت کو بہت وفات بعد پہنچ جائے. اور سینہ کو بھی اور ماتم کرنی، زنجیر کرنی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے چہرے کو پٹتا ہے، اپنے چہرے کو دیندا ہے اور گریبان چاک کریندا ہے، گریبان پھاڑدا ہے غم دے حالت دے اندر، وہ میری امت جو نہیں ہے. ایک مستقل گل ہے. آج دیکھو یہ حالات کنہ دے وچ ہیں، کنہ لوگوں دے وچ ہیں. اگر وہ حالات جڑا بندہ، جڑی عورت، جڑا مرد اپنے غم دے حالت دے اندر اپنے چہرے نوچدا ہے، اپنا گریبان پھاڑدا ہے، اپنا سینہ پٹدا ہے، رانہ سے پٹدا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ میری امت کی نہیں ہے. اور اصل دیکھنا چاہیے کہ وہ بندہ کیڑا ہے اور سارے وچ کیڑا ہے، پرائے وچ کیڑا ہے، سبھی پہچان کرنی چاہیے. اور اسی طریقے نال چھریاں مارنا، چاقو مارنا، اپنے آپ کو زخم کرنا، یہ اپنے آپ کو ظلم کرنے میں مترادف ہے. یہ طریقہ اپنے اسلام دا کتوں میں ثابت کوئی نہیں. اور میں یاد رہنا کہ جڑا بندہ اپنا سینہ پٹدا ہے، انہیں جھاڑا دیتا ہے، خاص طور پہ چھریاں مریندا ہے، میں چاہتا ہوں اپنے سینے جوتیاں مارے. سانو خوشی ہے اس گل میں، کیونکہ وہ سینہ جڑا ہے اس قابل ہے، اس سینے کے اندر حضرت بکر صدیق کا بغض ہوئے، عمر فاروق کا بغض ہوئے، عثمان علی کا بغض ہوئے، حضرت معاویہ کا بغض ہوئے، حضرت عائشہ کا بغض ہوئے، کسی صحابی کا بغض ہوئے. اور سینہ اس قابل ہے کہ اس جوتیاں ماریاں میں نے، ہمیں چھریاں مارے، جوتیاں مارے، اسان کوئی پرواہ نہیں، اسان خوش ہیں. یہ چیزیں نہیں ہیں. ایک اور ایک چیز ہے انہیں جاڑے اندر مشہور کی ویندی ہے کہ انہیں جاڑے اندر بیوی نال مستری نہیں کرنی، خاص طور پہ دار اندر. ایک چیز بھی کوئی ایسی ثابت نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے غم و فوتگی جس وقت آپ علیہ السلام روزے کی حالت کے اندر اور یہ عورت کے خصوصی ایام ہیں، انہیں جاڑا کو علاوہ کوئی ایسی منع کوئی نہیں، بیوی نال مستری نہ کرو، نہ غم جاڑا دے، نہ خوشی جاڑا دے، کسی حالت میں بھی منع کوئی نہیں. تو اس واسطے یہ خاص طور پہ یہاں بدعات شامل کی ویندیاں، انہیں جاڑا اندر خصوصی طور پہ بدعات شامل کی ویندیاں اور رسومات شامل کی ویندیاں. تو انہوں نے سانو بچنا چاہیے اور آقا علیہ السلام نے جو کام منع کیا ہے انہیں نہیں کرنا چاہیے. اور آپ نے سامنے کاموں کو آخر میں یہ کام کرنے جانے اندر وہ سن کرنے چاہیے. اور یہ 18 نمبر پہ گھوڑے کی پوجا، گھوڑے کی پوجا کی ویندی ہے. اس طرح یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کے قوم والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم والے، انہوں نے اپنے بچڑے کو معبود بنا کے تھا، بچڑے کی بات کرنے لگ گئے، اس کی پکار کرنے لگ گئے، تب اس نے معبود بنا کے تھا. آج اسی طریقے نال لوگ گھوڑے نے معبود بنا کے ہیں، گھوڑے نے تلو ٹپ دیں، گھوڑے نے بابرکت سمجھی دیں، گھوڑے کی چھاگی چٹی دیں اور گھوڑے نے جھوٹا کریں دیں تاکہ انہیں برکت پائے ہوئے. تو یہ گھوڑے کی عبادت ہے. اس طرح یہودیاں نے کی تھی، بچڑے کی عبادت کی تھی. اس طرح جڑے لوگ یہ کام کریں پہن گھوڑے والا وہ بھی عبادت کریں پہن اور شرک کریں پہن. اور 19 نمبر پہ علم جڑا ہے، علم کا عربی کا لفظ ہے اور یہ میں جھنڈا دیندا ہے. اور جھنڈا اس میں بڑی اہمیت دیتی ویندی ہے، بلکہ انہاں قسماں چاہیے ویندیاں اور اس خاص قسم کی انہوں کا ادب انہوں کی عبادت کی ویندی ہے اس علم کی بھی خاص طور پہ. اور 20 نمبر پہ نظر و نیاز. یہ نظر و نیاز ہے، یہ خاص عبادت ہے اللہ تعالیٰ واسطے. اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک نے یہ ذکر کیتا ہے کہ نظر و نیاز کا نظر و نیاز کہنی ہونی چاہیے، کہنی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا فَقُولِي اللہ کے رسول دی مخالفت جو ہے وہ بانے کیڑے چنگے تے سونے کام ہوے قابل قبول